أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. ان دو آیتوں میں ایک ضروری مضمون بیان فرمایا ہے اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جس کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. دنیا میں جب انسان کی واپسی ہوتی ہے آخرت کی طرف اور دنیا سے انسان وطن جاتا ہے تو 3 قسم کے رجسٹر ہیں. ان تینوں رجسٹروں میں سے کسی ایک میں اس کا نام شامل کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو لوگ کفر پر مرتے ہیں وہ کافروں کے رجسٹر میں چڑھ جاتے ہیں. قرار صاحب کو ذرا پنکھے کے نیچے حالت کفر پر مرتا ہے. دوسرا طبقہ مسلمانوں کے ہیں جس میں 2 طبقے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو نافرمانی کی حالت میں موت آتی ہے اور توبہ کیے بغیر ان کی روح نکل جاتی ہے حالت فسق میں. تو فاسقوں مومن فاسق کا رجسٹر الگ ہے. یہ فاسقوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تیسرا وہ طبقہ ہے جو تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر خدا تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کی رضا اور رحمت کے سائے میں مرتا ہے. یہ ہیں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ معصوم ہوں. عصمت اور معصومیت صرف انبیاء کے لیے. اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی اپنا ولی بنا لیتے ہیں توبہ کی برکت سے. حضرت علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. سلطنت بلخ کو چھوڑ کر 10 سال تو غار نیشاپور میں دریا کے کنارے عبادت کیا. اس کے بعد پھر کعبہ شریف پہنچ گئے. تو وہاں طواف کرتے کرتے انہوں نے درخواست کی کہ اللہم انی اسألک العصمۃ، اے اللہ ہم کو معصوم بنا دے کہ ہم سے کوئی خطا کبھی نہ ہو. تو آواز آئی غیب سے. تفسیر روح المعانی جو تمام تفسیروں میں نہایت مستند تفسیر ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی تفسیر دنیا میں کسی نے نہیں لکھی. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 12 آنا تفسیر بیان قرآن میں روح المعانی سے لیا ہے. 4 آنے میں تقریباً اور تفاصیر. صوفی آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے. حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو تھے حضرت غلام علی شاہ صاحب، ان کے خلیفہ تھے مولانا خالد قربی، شام میں رہتے تھے. ان سے بیعت بھی کی. حضرت سید محمود بغدادی مفتی بغداد تھے. غریب اتنے تھے کہ تیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ چراغ میں پڑھ سکیں. تو فرماتے ہیں مقدمے کتاب میں کہ انی کنت اطالع فی ضوء القمر، میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا. اور مالداروں کے لڑکے جو بغداد میں ہمیں حقیر سمجھتے تھے اور ہماری غریبی پر ہنستے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری تفسیر روح المعانی لکھوائی تو وہی امیروں کے لڑکوں نے ہماری ڈیوٹیاں اٹھانی شروع کر دی. اتنی محنت کی ہے کہ بس سورہ یونس کی جب تفسیر شروع کی تو اس دریا میں جس دریا سے مچھلی نے نکلا تھا وہاں پر سفر کیا. انہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. فرماتے ہیں کہ واقعی ہم نے آنکھوں سے دیکھا اتنی بڑی مچھلیاں ہیں جو آدمیوں کو نکل جائیں. محنت کیا. تو فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوال کیا کہ اے خدا مجھ کو معصوم بنا دے، تو
طواف میں عالم غیب سے ہاتف سے غیبی آواز آئی کہ یا سلطان ابراہیم ابن ادہم کل الناس یسألوننی العصمت، ساری دنیا کے انسان مجھ سے عصمت مانگتے ہیں، اگر میں سب کو معصوم بنا دوں تو علی من یتفضل و علی من یتکرم، تو میں اپنا فضل و کرم کس پر کروں گا جب سب معصوم ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا بات فرمائی! کریم تو کہتے ہی ہیں جو نالائقوں پر فضل کر دے۔ کریم کی تعریف ملا علی قاری نے مشکات کی 11 جلدوں کی شرح میں لکھا ہے، هو الذی یؤتی بدون استحقاق، جو بغیر حق اور صلاحیت کے نالائقوں پر مہربانی کر دے، اسی کو تو کریم ہے۔ اگر نالائقیاں ہیں سب معصوم ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کس پر ہوتا؟ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت اسفرائینی ایک دن اللہ تعالیٰ سے 30 برس تک یہ دعا کی، 30 برس تک کہ اے خدا مجھے معصوم بنا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ آخر کار 30 سال کے بعد ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتے ہوئے ہماری 30 سال کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر اب تک مجھ سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ آواز آئی ان کو بھی، آسمان غیبی آواز آئی، کیا اسرائیلی تو دو راستے ہیں، ایک تو تم بالکل ہی معصوم ہو جاؤ، تم سے کبھی خطا نہ ہو۔ ایسے لوگ ہمارے مقبول بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن ایک راستہ اور بھی تو ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ معصوم بننے سے تمہارا مقصد میرا محبوب بننا تھا، تو محبوبیت کا ہم نے تو 2 دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر گورنمنٹ ڈاکخانے میں رجسٹری کرنے کے لیے 2 کھڑکی بنا لے تو پبلک کو یہ حاصل نہیں کہ مجھے اس کھڑکی سے رجسٹری کرو، اس سے میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت و دوستی کی رجسٹری کرتے ہیں 2 دروازوں سے۔ انبیاء علیہ السلام کو عصمت کے راستے سے معصوم رکھتے ہیں، لیکن امت کو توبہ کے راستے سے محبوب بناتے ہیں۔ ان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اسرائیلی، تم نے یہ آیت نہیں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر بھی عجیب شان ہے کہ یحبو فرمایا، محبو نہیں فرمایا، ورنہ عبارت عربی کی وہ بھی ہو سکتی تھی ان اللہ محب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنانے والا ہے۔ اس میں فاعل سے نہیں بیان فرمایا بلکہ مضارع سے بیان فرمایا۔ فعل مضارع میں 2 خاصیت ہوتی ہیں، حال اور استقبال، اور اس میں تجدد استمراری ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم نے اپنی نالائقیوں سے شان محبوبیت کو کھو دیا، چاہے فی الحال یا مستقبل میں، تو میری توابیت تم پر متوجہ ہے، پھر ہم تم توبہ کر لو گے، ہم پھر تمہاری محبوبیت کو بحال کر دیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول فرماتے تھے کہ جملہ اسمیہ دوام و ثبوت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے کہ کبھی مایوس و نا امید مت ہو۔ گناہ کرنے پر جری تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے دوری کے راستوں سے تو بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے خطا تو مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اللہ سے محبت کا رشتہ قائم رکھو، 100 بار اگر ٹوٹ جائے تو ان کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ حکیم المتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تہجد کے وقت میں آواز آتی تھی، اے شخص تیری تہجد قبول نہیں، پھر بھی وہ وضو کر کے تہجد پہنچے،
ایک دن خادم بھی یہ آواز سنا کرتا تھا. خادم نے کہا حضرت جی جب اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں؟ اس وقت ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اگر اللہ نہیں قبول فرماتے تو یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا کام تو غلامی کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، ان کی چوکھٹ پر سر رگڑنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، ہم کیوں خواجگی ہاتھ میں لے لیں؟ بندہ کو بندگی چاہیے، خواجہ اپنی خواجگی جانے. لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند آ گیا. بعض وقت معمولی سی ادائے بندگی پسند آ جاتی ہے. یہ جو عرض کیا کہ آپ کی چوکھٹ کی اللہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، آپ کے سوا ہمارے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں. فوراً آسمان سے آواز آئی دوسرے رات کو تہجد کے وقت میں کہ قبول است گرچہ ہنر نے استست، اے شخص میں نے ساری زندگی کی تیری تہجد قبول کر لیا. قبول است گرچہ ہنر نے استست، اگرچہ تم بے ہنر ہو، نالائق ہو، لیکن ہم نے تمہارا سب قبول کر لیا. کیوں کہ جزما پناہ ہے دیگر نے استست، کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. وہی بات نقل کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ خدا آپ کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. بتاؤ بھائی، اگر ابا نکال دے تو کوئی دوسرا شخص ابا بن سکتا ہے؟ اماں نکال دے تو کوئی دوسری ماں بن سکتی ہے؟ یہ متولیوں کا حال ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرائی. مربی اور رب العالمین نہیں، یہ صرف متولی بنا دیا، ان کو واسطہ تربیت بنا دیا. پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن ان کا اتنا حق رکھ دیا کہ کوئی اگر باپ نکال دے تو سارے عالم میں ڈھونڈے گا، کوئی ابا نہیں پا سکتا، نہ کوئی ابا بن سکتا ہے. اگر ربا نکال دے تو کوئی دوسرا رب کیا بن سکتا ہے؟ قبول است گرچہ ہنر نے استست، یہ فرمایا کہ ہم نے قبول کر لیا اگرچہ ہنر نہیں ہے، کہ جزما پناہ دیگر نے استست، کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں. تو بس تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہوں. یہ وعدہ ایک دفعے کا نہیں ہے. اگر ایک دفعے کا ہوتا تو ان اللہ محب التوابین نازل ہوتا. جو لوگ عربی قواعد جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں فائل استعمال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ اگر زندگی میں وہ محبوب بنا لے اور دوبارہ توبہ ٹوٹ جائے اور پھر وہ توبہ کرے اور محبوب نہ بنائے تو عبارت صحیح ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع سے فرمایا کہ بار بار تم توبہ کو توڑو، اگر ہم توبہ کرو گے تو ہم تمہارے لیے محبوبیت کا دروازہ بند نہیں کریں گے. کیونکہ مضارع فعل حال فعل مستقبل دونوں پر حاوی اور شامل ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، دیکھو یحب احب یحب فعل مضارع ہے. کیا مطلب کہ اگر تم سے خطائیں ہوتی رہیں مگر تم ہمارا دروازہ نہ چھوڑو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. اگر نفس کی کشتی میں آپ ہار گئے، کبھی غلطی ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حضرت والا شاہ الحق صاحب برکاتہ مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے ہردوئی میں. وہ حکیم صاحب بہت بیمار تھے، مرنے کے قریب تھے اور حضرت سے بڑے تھے عمر میں. انہوں نے کہا حضرت میں تو بڑا ناکام جا رہا ہوں، میرے تو کچھ عبادت نہیں ہے، بالکل موت قریب معلوم ہوتی. ناکامی کا لفظ سنتے ہی حضرت نے خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھ دیا، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سوچو اس سے پالا پڑا ہے. اللہ ہے، بہت بڑی شان والا اللہ ہے. اپنے گناہوں کو اتنا عظمت دینا، اتنا بڑا سمجھنا کہ جس سے تعالیٰ کی رحمت چھوٹی معلوم ہو، وہ انتہائی گدھا، نالائق، بیوقوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بے خبر ہے. جائز نہیں ایسا سمجھنا، یہ عقیدہ باطل ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تسبیح ہاتھ میں ہیں اور عارفانہ گفتگو کرتے ہیں. کیسے؟ ارے صاحب میں تو بڑا گنہگار ہوں، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا، بڑی پریشانی رہتی ہے صاحب. حضرت فرماتے ہیں کہ صورتاً تو یہ شخص متواضع معلوم ہو رہا ہے. حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ صورتاً ظاہر میں تو یہ بڑا تواضع کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے میں بڑا حقیر ہوں، گنہگار ہوں، مجھ جیسے گنہگار کو خدا کیسے بخشے گا. فرمایا صورت میں بڑا خاکسار ہے، حقیقت میں انتہائی متکبر ہے، بہت بڑا سمجھنے والا اپنے کو ہے. کیسے
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت ہی دھوکے کے جملے ہیں دوستو۔ اگر 1 کروڑ گناہ ہو جائے حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے، کراچی کے سمندر میں چڑیا چونچ میں تھوڑا سا ایک قطرہ منہ میں اٹھا لے تو جو کمی سمندر، کراچی کے سمندر میں جو کمی پیدا ہوئی، اگر خدا تعالیٰ سارے عالم کو بخش دے تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے، امریکہ کے، جاپان، روس، سب اور ولی اللہ بن کر سجدے میں رات دن پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں 1 اعشاریہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ پہلے ہی سے اتنا بڑا ہے، عظیم الشان ہے، ہماری عبادتوں سے اس کی بڑائی نہیں ہوتی، ہمیں عزت ملتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں پاک ہم من نگردن پاک تسبیح شان۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں کہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو ہم تمہارے پاکی بیان کرنے سے پاک نہیں ہوتے، اللہ تو پہلے ہی سے پاک ہے۔ ارے ظالمو، تم پاک ہو جاتے ہو جب میری پاکی بیان کرتے ہو۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو میرے سبحان اللہ کی برکت سے ہم تم کو پاک کر دیتے ہیں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ پاک ہمیشہ شون و درفشاں، من نگردن پاک از تسبیح شاں، پاک ہمیشہ شون و درفشاں، یہ پاک ہو جاتے ہیں جو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں 2 مضمون 2 آیتوں میں ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ 3 قسم کی موت ہے، ایک تو ولی اللہ ہو کر مرنا، نمبر 2 گنہگاری میں اور گناہوں میں مرنا، گناہ نہ چھوڑنا، مزہ لوٹتے ہوئے سینما میں شیار ٹیویوں کو چکر بازی، تمام جتنی بدماشیاں کرتے ہوئے موت آ گئی، آئے گی تو موت ضروری، حالت فسق میں موت آئے گی، یہ فاسقوں کے رجسٹر میں ہوگا، مومن تو ہوگا مسلمان مگر نافرمانوں کے رجسٹر میں ہوگا۔ اور اگر یہی گنہگار توبہ کر لے زندگی میں غرغرے سے پہلے اس وقت توبہ نہیں قبول ہوگی، تب ان اللہ لا يقبل التوبہ، ان اللہ يقبل التوبہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ توبہ اسی وقت قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ نہ شروع ہو۔ غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ موت آنے سے پہلے بے ہوشی آ جاتی ہے اور غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، ایک سانس تیز ہو جاتی ہے، پتلی اوپر کو اٹھ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سکرات موت، موت کی بے ہوشی۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت و غمرات الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی غرغرہ شروع ہونے سے پہلے جو توبہ کر لیں۔ اور آج کل تو بھائی غرغرے کا انتظار مت کرو، بلا غرغرہ موت آ رہی، ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں۔ جس دن میں آپ کے یہاں آنے کے لیے کراچی سے ملتان ایکسپریس پر بیٹھنے والا تھا، میرے گھر پر ٹیلی فون آیا، حافظ یاسین صاحب جو مجھ سے بیٹھ تھے، حیدرآباد سے میں رہتے تھے، پھر اب کراچی میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ان کا لڑکا دل کا ڈاکٹر ہے اور حافظ قرآن کی، وہ آیا ہوا تھا سعودیہ سے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے تایا ابا کا انتقال ہو گیا، دل پر دورہ پڑا، صرف 10 منٹ میں انتقال ہوا ہے اور بالکل تندرست تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی ان کو۔ 10 منٹ میں کیا ہوا کہ اب تایا ابا نے کہا کہ میری سانس تیز ہو رہی ہے، کچھ رک رہی ہے۔ میں نے وہ گولی دی جو زبان کے نیچے دبائی جاتی ہے دل والوں کے لیے، وہ گولی دبوائی، ایک انجیکشن لگایا۔ ڈاکٹر دل کا اسپیشلسٹ حافظ ڈاکٹر محمد ایوب نام ہے، مجھ سے بیٹھے وہ، انہوں نے مجھے کہا کہ 10 منٹ کے اندر اچھے خاصے بات چیت کر رہے تھے، ہنس بول رہے تھے، انتقال ہوا۔ 10 منٹ لگا، غرغرہ بھی نہیں آیا۔ آج کل موتیں بلا غرغرہ آ رہی ہیں، لہذا غرغرہ سے پہلے ہی توبہ، ہر حالت میں توبہ کیے تیار بیٹھے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ایک شخص نے کہا رحیم یار خان، مثلاً سمجھ لو کہ ایئرپورٹ تیار ہو گیا، سعودیہ سے کسی کا شوہر آیا، لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہ ارے بھائی تیرا شوہر آنے والا ہے، تیار ہو جا، نہا دھو لے، صاف ستھری ہو جا، مسواک کر لے، منہ میں پیریا کی بدبو سی ہے، بال تیرے جھوٹے کھلے ہوئے ہیں، جس میں جوئیں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ ارے اس نے کہا ارے ملاؤں کی باتیں ہیں، جب آئے گا دیکھا جائے گا، جب آئے گا دیکھا جائے گا شوہر۔ اچانک وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اب کیا کر سکتی ہے، اتنی جلدی غسل کر سکتی ہے، کپڑے تیار کر سکتی ہے، سرما کاجل لگا سکتی ہے، بالوں کو مانگ پٹی کر سکتی ہے۔ اسی غیر حسین حالت میں، بدبودار حالت میں شوہر کے پاس حاضر ہوئی، شوہر نے اس کو وہیں 3 طلاق مغلظہ دے دیا کہ میں نے اطلاع نہیں کر دی، پھر بھی تمہارے اندر یہ غفلت کی بات ہے،
اس وقت میں یہ شاعر نے یہ شعر کہا ہے جس کو بڑے بڑے بزرگوں نے استعمال کیا. میرے شیخ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہوشیار رہو، نہ جانے اللہ کی صحبت بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ہر وقت بھائی استغفار توبہ کر کے ڈرائی کلینس کر کے صاف ستھرے رہو، بالکل تیار رہو. آج کل دیکھو مولانا نور احمد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بہت زبردست یہ عالم تھے اور زبردست خدمت کی ہے انہوں نے، مگر پوشیدہ کرتے تھے. افغانستان کے اندر یہ امداد کرا پہنچاتے تھے، بڑے بڑے کارنامے شخص کیے، مگر بہت ہی مخلص اور نہایت کوئی ہمارے پیر بھائی بھی تھے. افغانستان سے واپس آئے، کراچی میں کہنے لگے کہ میں افغانستان کے اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں گولے کی آواز آ رہی تھی، مجاہدین کی جنگ اور گولوں کی آواز ہم نے کانوں سے سنی تھی. اس کے بعد وہ رونے لگے، کہنے لگے ہائے مگر قسمت میں شہادت نہیں، کاش میں بھی شہید ہو جاتا. 12 بجے تک اپنے بیٹے سے فہیم اشرف سے بات کی، 12 بجے تک. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی سونا چاہیے، بالکل تندرست، کوئی کمزوری نہیں، بالکل صحت مند. کہا سونا چاہیے. 12 بج گئے، لیٹے. اس کے بعد دل میں درد اٹھا، اٹھے، استنجے کے لیے گئے. اس کے بعد استنجے خانے سے نکل کر آواز لگائی، ارے مجھے سنبھالو میں گرا جا رہا ہوں. لوگ دوڑے، چرپائی تک پہنچے تھے کہ چرپائی پر لیٹ نہیں سکے، زمین پر گر پڑے. 10 منٹ میں ان کی بھی روح قبض ہوئی. دارالعلوم میں مدفون ہوئے، بڑے علماء گئے، اختر بھی حاضر تھا. تو میرے دوست تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ غرغرے کا انتظار مت کرو، یہ انتظار مت کرو کہ چرپائی پر مریں گے، پہلے رگڑ کے نمونیا ہوگا، ڈبل نمونیا آئے گا، اور سرسام آئے گا، اور بہت بخار آئے گا. ارے آج کل نہ ٹائیفائڈ ہے، نہ ڈبل نمونیا ہے، نہ سرسام ہے. جب دیکھو جب معاملہ تیار ہے، روزانہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں آپ. بس خیر، تو یہ 3 طبقے میں کون سی موت اچھی ہے بھائی بتاؤ؟ توبہ کر کے ولی اللہ ہو کر مرنا، اللہ کا محبوب ہو کر مرنا بہتر ہے، یا نافرمانی کی موت؟ کیا فیصلہ ہے؟ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا اچھی موت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی. توبہ استغفار کر لو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ جو کچھ نالاکیاں ہو گئی معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کریں گے. کیا ارادہ کر لو. ارادہ ٹوٹنے کا خیال مت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ عزم کرنا ہے. دیکھو انجازم عزمن جازمن اللہ اعود الیہا، ہمارے ذمہ بندوں کے ذمہ ارادہ پکا کرنا ہے کہ اب ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے کہ یہ ارادہ نہیں ٹوٹے گا. کتنی آسانی چاہتے ہو بھائی بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ اتنی چاہتے ہیں، ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے ارادہ کرو. اب اگر ارادہ ٹوٹ گیا پھر مراد آباد پہنچ جاؤ. کیسے؟ توبہ کرو پھر ارادہ کرو. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، رحمت کا دروازہ نہیں بند ہے. معاف کرتے کرتے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں، ہم گناہ کرتے کرتے تھکتے. لیکن بس گناہ سے ڈرو، کیونکہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو اس سے دور کرتے، لعنت کی چیز ہے. ارے قلب میں عذاب، حکیم المت فرماتے ہیں اگر قلب میں سلامتی آ جائے تو گناہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ہزاروں تلواریں پڑ گئی. یہ تو جیسے مردہ دل کیا سمجھے گا؟ ایک مردے کو 100 جوتے لگا دو کسی مردے کو قبرستان میں جا کر، اسے تو نہیں پتہ چلے گا. جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اپنا دل زندہ کیا، عاشقوں کے ساتھ رہ کر، اللہ والوں کے ساتھ رہ کر، اگر دل میں حیات پیدا ہو جائے تعلق مع اللہ سے، تقویٰ کی برکت سے، تو زندہ دل اللہ کی یاد سے ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ امت کی اگر ایک گناہ ہو جائے گا، ایک گناہ، تو معلوم ہوگا ہزاروں تلواریں لگ گئی، ہزاروں تلواریں، تڑپ جائے گا، بے چین ہو جائے گا. بس تو یہ اب کیسے ولی اللہ بنی؟ توبہ کی توفیق بھی کب ملے گی یہ بھی بتاتا ہوں. ولی اللہ بننے کا نسخہ تقویٰ والی زندگی. تقویٰ والی زندگی کیسے؟ اب اس کو مختصر سے سن لیجیے. نمبر 1 کیا ہے کہ متقی بندوں کے ساتھ رہو، خود جاؤ ان کی خدمتوں میں، جہاں بھی اہل تقویٰ رہتے ہو. دنیا خالی نہیں ہے. حکیم الامت نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم
جب کوئی ولی اللہ مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، اس کی کرسی پر دوسرا ولی اللہ بیٹھا دیا جاتا ہے. کسی ولی اللہ کی کرسی کو خالی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، اور اس پر قسم اٹھائی. اور یہ شعر پڑھا، ہنوز آبر رحمت الفشانس خمو خمخانہ با مہر و نشانس. اللہ کی رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، خم کے خم پلائی جا رہے ہیں، بس پہچان اپنی ہونی چاہیے اہل اللہ کی صحبت. لیکن بعض لوگ بزرگوں کی صحبت میں بھی رہتے ہیں. صحبت کے معنی نہیں کہ آپ جا کر وہیں بیٹھ جائیں اور دکان دوری بال بچوں کو چھوڑ دیں. سال میں 1 مہینے کے لیے چلے جاؤ، 10 دن کے لیے چلے جائیے. سلسلہ رہنا چاہیے آنے جانے کا. ایک مرتبہ زیادہ رہ لے، ایک مرتبہ، پھر ہمیشہ تھوڑا تھوڑا صحبت کافی ہے. ایک مرتبہ اتنا رہ لے کہ جس سے شیخ کی نسبت اس کے اندر منتقل ہو جائے. ایک مرتبہ اتنا رہ لے کہ شیخ سے مناسبت ہو جائے اور اس کے درد دل اور خشیت اور خوف اس کے دل میں منتقل ہو جائے. پھر وہ صاحب نسبت ہو کر پھر بڑی بڑی لمبی لمبی مدتیں وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. اللہ توفیق دے دے 3 دن کے لیے چلے جائیے، 10 دن کے لیے جائیے، ورنہ ان بزرگوں کو اپنے پاس بلائیے. بعض لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہوئے ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے میرے اندر ایسی گھڑی کی چابی لگ جائے گی کہ خود ہی گھڑی کٹ کرتی رہے گی. نہیں، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، ہمت بھی کرنی پڑے گی، گناہ چھوڑنے کے لیے مصیبت بھی اٹھانی پڑے گی. دیکھو بھائی، تلی کا تیل اگر روغن بننا چاہتی ہے تو کیا خالی گلاب کے پھول کی صحبت سے وہ گل روغن بنتی ہے، یا رگڑوا کر پہلے اپنی بھوسی چھڑواتی ہے؟ جہاں تلی کے تیل کو گل روغن بنانے کے کارخانے ہیں، ذرا وہاں جا کر دیکھو. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اختر کو لے گئے جونپور میں اور فرمایا دیکھو یہ وہ محلہ ہے جہاں چمبیلی اور گل روغن کا تیل بنتا ہے. اور پھر دکھلایا تلیوں کو رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑا کر سفید سفید چادروں پر سکھائے رہے. اور ان لوگوں نے بتایا کہ اس کا مجاہدہ ہو رہا ہے، یہ رگڑی جا رہی ہے، خوب رگڑ کے بھوسی چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہلکا سا غلاف رہ جاتا ہے تل پر. اگر سوئی چبھو دو تو تیل باہر آ جائے. اب اس میں جذب کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اب پھول سے جذب کی صلاحیت پیدا ہو گئی. پھول کی خوشبو کی، گلاب کی یا چمبیلی کی جس پھول میں رکھو گے وہی تیل بن جائے گا. نہ گلاب میں تیل ہے نہ چمبیلی میں تیل ہے، تیل تو وہی تلی کا ہے، لیکن جس پھول کی صحبت میں اس کو باسا جائے گا وہی اثر اس میں آ جائے گا. لیکن مجاہدہ شرط ہے. اگر موٹی موٹی جھلیاں اس پر رہیں، تل کا مجاہدہ نہ کرایا جائے، ذرا ہمیں کوئی ذرا گل روغن بنا کے دکھا دیں، کوئی خوشبو اس میں نہیں آئے گی. نام کا ہو جائے گا 10 برس یہ صاحب پھول کے ساتھ رہے، نام ہو جائے گا وہ 20 سال تک صاحب فلاں بزرگ کی صحبت میں رہے، لیکن کورے کے کورے رہے. کیا حاصل ہوا؟ بولو بھائی. اگر تل مجاہدہ نہ کرے اور گلاب کے پھول میں 20 سال تک رہے تو اس کی خوشبو اس میں جذب نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اولیاء اللہ کی صحبتوں کا حکم دیا ہے وہیں فرمایا والذین جاہدوا فینا. دیکھو مجاہدہ کرنا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مجاہدے کی تفسیر فرما رہے ہیں جو سب سے دنیا میں بڑی مسترد تفسیر ہے. والذین جاہدوا فینا یعنی جاہدوا فی نصرت دیننا، جو میری دین کی نصرت میں، دین کے پھیلانے میں اپنے مدد کرتے ہیں. اللہ دین کے پھیلانے میں نصرت کرتے ہیں. جس طرح سے بھی دین پھیلے، کتابوں سے، تقریروں سے، وعظوں سے، علماء کے بلانے سے، جو بھی صورت ہو. جاہدوا فی والذین جاہدوا فینا، اس کی 3 تفسیر کی ہے جاہدوا فینا کی. نمبر 1 کیا ہے؟ جاہدوا فی نصرت دیننا، ہماری دین کے پھیلانے میں مدد کرتے ہیں. ایک دوسری تفسیر کیا ہے؟ جاہدوا فی امتثال اوامرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکموں کی تعمیل میں مجاہدہ کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں چاہے تکلیف کے سردی کا موسم ہے، جنہیں جماعت کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ والذین جاہدوا فی الانتہاء عن مناہینا، ہمارے نافرمانیوں سے بچنے کا بھی غم اٹھاتے ہیں. بعض لوگ تسبیح پڑھنے میں تو پیش مجال نہیں تعصب چھوٹ جائے، لیکن گانے بھی سن رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، عورتوں کو بری نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو بے قصور تھپڑ بازی لگا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور ماں باپ سے الجھ رہے ہیں، ظلم سے مغلوب الغضب ہو کر جس کو جو چاہا کہہ دیا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ کہہ دیا غصے میں، حالانکہ وہ جاہل کسان آدمی تھا، لیکن غصے میں اس کو ڈانٹ دیا.
فوراً خیال ہوا کہ قیامت کے دن میں مولانا نہیں رہوں گا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. دوڑے گئے 1 میل جا کر اس سے معافی مانگی. اس کو معافی مانگ کر پھر جب آئے تو اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک کشتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک کشتی فرمایا حضرت نے کہ میری کشتی ہے، اس پر وہ عبدالغنی کی کشتی. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے علی عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. فرماتے ہیں جب میری کشتی ایسے جڑی تو اب تک کھٹ کی آواز کا مزہ آ رہا ہے. حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں بیان کر دیا. مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ. معافی مانگ کر دیکھو اتنا درجہ ملا. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو تھوڑا سا نفس کو مارا، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی بتاؤ. اگر کبھی غلطی ہو جائے غصے میں معافی مانگو. یہ نہ دیکھو کہ ہم چودھری صاحب ہیں، خاص صاحب ہیں اور سید صاحب ہیں فلاں صاحب. قیامت کے دن ظالم کا بدلہ اس کو دلوایا جائے گا جانور کو. اگر کسی بکری نے کسی بکری کو سینگ مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو پیدا کر کے سینگ لگائے گا، اور جس کو مارا ہے اس سے مظلوم بکری سے کہے گا اللہ کہ مار لو اس کو سینگ، پھر اس کے بعد ان کو مٹا دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کونو ترابا، اے جانوروں اب مٹی ہو جاؤ. کفار یہ دیکھ کر کہیں گے کیا لیتنی کنت ترابا، اے خدا کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، مگر وہ مٹی نہیں ہو سکتے. انسانوں کا تو عذاب اور جنت و جہنم کا معاملہ ہے، جانوروں کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے. یہ وہی موقع ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا مجاہدہ، 3 مجاہدے کی 3 تفصیل سن لیجیے. نمبر 1 جاہدوا فی نصرت دیننا، جو ہمارے دین کی اشاعت میں مدد کرتے ہیں. نمبر 2 والذین جاہدوا فی امتثال اوامرنا، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے حکموں کو ماننے میں. روزہ آ رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، سخت پیاس نہیں، روزہ رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اپنے اوامر احکامات کو وجہ لانا. اور نمبر 3 تفسیر کیا ہے والذین جاہدوا فی الانتہاء عن مناہینا، جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو ہجڑے یا مخنث نہیں ہو جاتے. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے تصویر شروع کر دی ان کا نفس مردہ ہو گیا، یعنی نفس رہتا ہی نہیں. ایسا نہ سوچو، ان کے نفس میں اور لطافت رہتی ہے اللہ کے نام کی برکت سے. احساس اور زندگی اور لطافت اور انہیں زیادہ احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا. کثیر لوگوں کو بلکہ نہیں ہوتا. جو میلا کپڑا ہوتا ہے اس میں تو جو چاہو لگا تو ان کے تو صاف کپڑے ہوتے ہیں، ذرا بھی کچھ ہوئی فوراً احساس ہو جاتا ہے. لہٰذا ان کو مجاہدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اہل محبت ہوتے ہیں، نفس کو مٹا دیتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں خواجہ صاحب کے دیکھتے بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے. ارے گلا خواہش نہ، یہ ایسا نہیں کہ پھندا نہ لگا لینا بھائی، خدا کے لیے میرے اس شعر کو سمجھ لو. اس میں دوسرا مصرع خطرناک بھی ہے. بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، یعنی دل کی خواہش ہوتی میں بھی عورتوں کو دیکھ لوں حسینوں کو، لیکن تیری خاطر آسمان کی طرف خدا کو خطاب کر رہے ہیں، اے خدا تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یعنی اپنی آرزو نہیں پوری کرتے، آرزو کا خون پی جاتے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ گلے گھونٹ دیا تھا خواجہ صاحب، گھونٹنا نہیں، مر نہ جانا. خودکشی ہے جائز نہیں، اس لیے کہ خودکشی اس وقت جائز ہوتی جب آپ اپنے جسم کے مالک ہوتے ہیں. یہ جسم امانت ہے، گلا بھی امانت ہے. آپ اپنے کو گھونٹ کے ختم نہیں کر سکتے. حرام موت، اسی لیے اس کو حرام موت کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. خودکشی اس لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جو لوگ آنکھیں دے دیتے ہیں بالکل حرام ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک کہاں ہیں. سبحان اللہ، ہم آپ کو ایک رومال دے دیں کہ صاحب صرف آپ استعمال کرنا اور پھر ہمیں واپس کر دینا، آپ نے دوسرے کو دے دیا، کیا حاصل ہے؟ 2 آنکھیں جن کو اللہ نے دی ان کو اختیار نہیں کہ اپنی آنکھیں کسی اور کو دے دیں. عقل کو دخل نہیں اس میں کہ اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھا؟ ورنہ اگر عقل کا تعلق دین سے ہوتا تو بتاؤ وضو ٹوٹ گیا، ریاح نکل گئی، کسی کی ہوا کھل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں سے ہوا گندی نکلی ہے وہیں جا کر پانی سے تھپیڑا مار دو، پانی کا ایسے سے کچھ مار دو. لیکن ہوا کہاں سے نکلی اور کلی کرا رہے ہیں، ناک میں پانی ڈلوا رہے ہیں، منہ دھلوا رہے ہیں، سر پر مسا کروا رہے ہیں، ہاتھ اور پیر سب دھلوا رہے ہیں. یہ کیا بات بتائیے؟ عقل ہے؟ بندگی سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ عقل آئے یا نہ آئے جو ہمارا حکم ہو اس کو مانو. بندگی نام اس کا ہے، ورنہ عقل کے بندے رہو گے. خدا کے بندے جب بنو گے کہ عقل کتی کی طرح کچھ بھی کہتی رہے، تم اپنے اللہ کو مانتے ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن شیطان آیا انسان کی شکل میں. ایک دن انسان کی شکل میں امام فخر الدین رازی کے پاس آیا قرار صاحب اور کہا امام صاحب
آپ سنا بہت بڑے مولانا ہیں, تفسیر کبیر لکھی آپ نے؟ کہاں لکھی تو ہے. اچھا یہ بتاؤ خدا ایک ہے یا دو؟ مولانا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرمایا خدا ایک ہے. ابلیس نے کہا, ابلیس نے آدمی کی شکل بتا, وہ ابلیس نے کہا اگر میں دو ثابت کر دوں تو کیا کرو گے؟ امام فخر الدین رازی نے فرمایا تم دو ثابت کرو گے تو میں تمہاری دلیل کو توڑ دوں گا. اس نے کہا اگر آپ جس دلیل سے توڑو گے میں اس دلیل کو توڑ دوں گا. اس کے لیے تیسری دلیل پیش کر دوں گا. غرضے کی وہ بحث شروع ہو گئی. اتنے میں کسان آ گیا, ہل جوتنے والا. وہ ہل لیے چلا جا رہا تھا. ابلیس نے کہا بھائی صاحب یہاں ہو, یہاں ہو, ذرا دیکھو مولانا سے میری بحث تو دیکھو. جب قریب آیا تو اس نے کسان بھائی سے کہا کہ بھائی کسان صاحب یہ بتاؤ خدا ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا خدا ایک ہے. تو اچھا اگر میں دو ثابت کر دوں. تو کسان نے اپنا ہل اس کے لوہا جو لگا رہتا ہے نیچے اس کے ابلیس کے پیٹ میں گھسڑنے لگا. کہا ایسے پھاڑ دوں گا پیٹ تیرا. تو اس نے کہا خدا کے لیے میرا پیٹ نہ پھاڑو, میں سمجھ گیا بس کہتے ہیں ہم تم سے بحث نہیں کرتے. اس کے بعد امام فخر الدین رازی سے شیطان نے کہا بتاؤ اس کسان کا ایمان زیادہ قوی ہے آپ کا؟ اس نے تو جان دے دی, جس نے جان دے دی. یہ ہے ماننا اللہ تعالیٰ کو. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے اسی انہیں اجسام پر. یہ ہے اسی لیے وسوسے کا علاج, چاہے کفر کا وسوسہ ہو کسی چیز کا ہو, کفر کے وسوسے سے کوئی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو برا سمجھتا ہے. حکیم الامت کی خدمت میں ایک شخص نے لکھا کہ میرے قلب میں کفر کا وسوسہ آتا ہے, خدا کوئی چیز نہیں ہے, سب ایسی ہے. مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا, جو ہندو کے یہاں ایسا ہو گیا. حضرت نے فرمایا جب ایسا وسوسہ آتا ہے تو تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا بہت تکلیف ہوتی ہے. فرمایا تکلیف ہونا دلیل ہے کہ تمہارے پاس ایمان موجود ہے. جو کافر ہیں ان کو اپنے کفر کے وسوسے سے ان کے وسوسے نہیں آتا, نہ کبھی اپنے کفر سے کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک لبنانی شخص نے عربی زبان میں مجھ سے اعتراض کیا, میرے یہاں پڑھتا ہے وہ لبنانی. آج کل میرے مدرسے میں لبنان کا بھی ہے, شامی بھی ہے, اور اردن کا بھی ہے, اور فرانس کی بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نمونہ بھیجا. لوگ تعجب کرتے ہیں کہاں سے آ گئے, لیکن اللہ بھیج دیتا ہے. تو لبنانی طالب علم نے مجھ سے عربی میں کہا کہ یہ کیا نہیں, وہ شام والے نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ تو جو جس کے ہاں پیدا ہو گیا وہ وہی دین اختیار کر لیتا ہے, اور جو مسلمان کے ہاں پیدا ہو گیا وہ تو ہے اس کے لیے آسان ہے, باپ دادا مسلمان. تو اس میں تو معلوم اس کا کیا قصور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہندو پیدا کر دیا. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہیں, ایک عدل ہے ایک فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے صفت عدل سے جن کو کافر کے ہاں پیدا کیا ہے وہ 15 سال ہونے کے بعد ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ زمین و آسمان سورج چاند دیکھیں اور مذہب کی تلاش کریں کہ کون مذہب سچا. یہ عدل ہے. اور جو 15 سال ہونے سے پہلے مر گئے کافر کے بچے اولاد, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا, کیونکہ ابھی عقل کو اس مقام تک عقل بالغ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ عقل کو بالغ کر کے اس میں صلاحیت رکھ دیتے ہیں کہ خدا کی پہچان کر لیں, زمین و آسمان دیکھیں, سورج چاند دیکھیں, یہ رفتار ان کا یہ سب تو سمجھیں, پوچھیں لوگوں سے بھائی کون سا مذہب ہے, تحقیق کرو, معلومات کرو. تو یہ عدل کے طور پر ان سے مواخذہ ہے ہوگا. یہ عدل کی صفت کے تحت ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا ان کے لیے اسلام کو آسان فرما دیا, یہ فضل کے تحت. اور فضل پر کوئی کسی کے باپ کا اجارہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی آپ دنیا میں بھی اگر کسی پر مہربانی کر دیں, ایک تو عدل ہے آپ کا, 2 نوکر رکھا آپ نے دن بھر کے لیے, اور ایک کو آپ نے 50 روپیہ دیا اور دوسرے کو 50,000 دے دیا, ایک بنگلہ بھی دے دیا, تو دوسرا نوکر نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم نے بھی تو نوکری دن بھر ہم نے بھی وہی کام کیا, اس نے بھی وہی کام کیا. تو آپ یہی کہیں گے میرا دونوں سے طے تھا 50 روپیہ کی مزدوری, یہ تم کو جو 50 دیا ہے ہمارا عدل ہے, حق سے وعدہ دے دیا, اور اس کو جو 50,000 دیا اور مکان بھی دے دیا اور شادی بھی کرا دی, ہمارا فضل ہے. اور فضل میں کسی کے باپ کا اجارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا کر دیا تو تعالیٰ کے فضل کا شکریہ ادا کرو کہ اسلام کو آسان فرما دیا کہ مسلمان. آپ نے سوال بھی نہیں کیا تھا اللہ میاں سے کہ زبان دے دے, یا اللہ میاں ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا, زبان بھی نہیں تھی. عالم ارواح میں خدا کا کروڑ شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کر کے اسلام کو آسان فرما کر اپنے فضل کی ہم پر بارش کر دی. ورنہ اگر عدل کا معاملہ ہوتا تو پھر دیکھتے آپ کسی کیا مشکل آتی, تو پسینے آ جاتے, اسلام ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, حق تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی والذین جاہدوا فینا,
مجاہدہ کرو. جو لوگ بزرگوں کے ساتھ رہ کر مجاہدے سے فرار اختیار کر رہے ہیں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. تلی کا تیل اگر مجاہدہ نہیں کرے گی، رگڑائے گی نہیں اپنی بھوسی کو، غم نہیں اٹھائے گی، تو اس کی باریک خال ہیں جو گلاب کے پھول کی خوشبو جذب کرنے والی تھی اس نے باریک نہیں کرایا، موٹے موٹے اس پر کھال چڑھے ہوئی. لہذا ساری زندگی پھولوں کے ساتھ رہ کر کے بھی اس کا کیا حشر ہوگا بھائی بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کر دی کہ دیکھو مجاہدہ اختیار کرو، بزرگوں کے پاس بھی رہو مگر اپنے نفس کو رگڑ رگڑ کے اس کی بھوسی چھڑاؤ، پھر اس کا سب خبوش میں آ جائے. جس کو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوا ہے آپ دیکھیں اتنے ہی بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. عجیب معاملہ ہے. المشاہدہ بقدر المجاہدہ. آج دیکھو جن حضرات نے بہت مجاہدے اٹھائے، صحابہ میں بھی دیکھ لو جنہوں نے بہت مجاہدے اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل فرمایا. اور دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہیں ایک آدمی ہوائی جہاز سے اڑ کر آپ کے پاس آ گیا، اور ایک آدمی مصیبت اٹھا کر آ رہا، شیر اور درندوں کے تمام کانٹے لگے ہوئے، خون بہ رہا ہے سر سے پیر تک، اور آپ کے دشمنوں سے بھی لڑ کر آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کیا بات، یعنی کہ صاحب آپ کے 2-4 دشمن مل گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہاں مت جاؤ، میں نے ان سے لڑائی کی، یہ خون بہ رہا ہے آپ کی محبت. آپ کس کو زیادہ نمبر دیں گے، حلوہ کھانے والے کو یا بلوا والے کو جو بلا اٹھا کر آیا؟ اللہ کا راستہ یہی چاہتا ہے. نظر اگر چاہتی ہے کہاں کا آ گئی، کوئی خریداری نہیں آ گئی، کتنی ہی خوبصورت ہو، نگاہ نیچی کر کے آواز کو سخت کر کے بات کرو. مسکرانا بھی جائز نہیں ہے اور آواز کو نرم کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنی ٹوپی بھی ٹھیک کرنا جائز نہیں اس وقت میں، یہاں تک کہ ایسے کر کے یوں کرنا بھی جائز نہیں. یہ سب نفس کی شرارتیں اس وقت کام کرتی ہیں. ہاں، اپنے کو سنوارنا، اپنے وضاقتہ کو سنوارنا نامحرم عورتوں کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ ٹکٹ ہی کیوں نہ دے دیں. ہوائی ایئرپورٹ کی ٹکٹ، ریلوے ٹکٹ آفس میں بھی آج کل رہتی ہیں جگہ جگہ، اپنی سی کر لو. پھر بھی اگر نفس کچھ چرا لے ہو سکتا ہے. جیسے بکری ہے بھوکی ہے اور کوئی آدمی بھوسی سامنے لیے جا رہا ہے تو وہ آپ کتنی ہی بکری کو ادھر کریں گے، وہ کہاں سے یوں دیکھیں گے، وہ چاہے آنکھ پھٹ کے نکل جائے. تو نفس کا مزاج یہی ہے، کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ جو چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. اے اللہ ہماری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینے کی چوریوں کو معاف کر دیجیے. کام بنے گا توبہ ہی سے. دیکھو دوستو آخر میں ہی کہتا ہوں، کام بنے گڑگڑانے ہی سے کام بنے گا. گڑگڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، اور ناز و نخرے کرے جو میں آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. اللہ تعالیٰ تو جو کچھ اچھا مخلص بھی اللہ تعالیٰ انہیں کو فرما رہے ہیں. آخر میں کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ ہے. مجاہدے کے بعد اخلاص کا نمبر ملا ہے. لہذا جو لوگ مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے نہیں ہیں. یہ دیکھ لیجیے اس آیت کو غور سے دیکھیے. وَإِنَّ حضرت کی علمت فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کرایا 3 باتوں میں. نمبر 1 دین کو پھیلایا، دین کی اشاعت کی، بال بچوں کو بھی نماز کے لیے ہدایت کی، روئے ان کے لیے کہ اللہ ان سب کو نمازی بنا دو. اپنی اولاد کو، بیوی کو بھی نصیحت کرو. خود نصیحت کار کرنا ہو تو علماء کو لے آؤ، بزرگوں کو لاؤ، ان کو لے کے جاؤ، کوشش کرو. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ صاحب ایک ٹویوٹا کار خرید دیا، ایک بنگلہ بنوا دیا اور بڑے خوش ہیں، واہ واہ میرے بیٹے بڑے آسودہ ہیں. ارے قیامت کے دن کی آسودگی کا خیال کرو. اگر اپنی بدعملی سے دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت پچھتاؤ گے. ابھی ہی سے ان کی فکر کرو کہ بال بچے بھی جنت میں جائیں. یہ محبت کا حق ہے یا نہیں بتائیے؟ گول گول روٹی چھانٹ چھانٹ کے ان کو دو لڑکوں کو اور نماز کے لیے نہ کہو، یہ محبت ہے؟ لہذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بننے چاہتے ہیں، اور اخلاص کا انعام مخلص کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا مخلص دوست ہے. کچھ ہم آپ کس کو مخلص دوست کہتے ہیں بتاؤ؟ جو آپ کے لیے مر مٹے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر یاد آ گیا، بہت عجیب شعر یاد آیا. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. ارے مر مٹو، اللہ پر جان کی بازی لگا لو، جتنا بھی غم ہو اٹھا لو. انشاءاللہ تعالیٰ مجاہدے کے بعد دیکھو قوموں مع الصادقین والوں کو اللہ نے مخلصین نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ والوں کے پاس رہنے سے مزہ آتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، حلوے پراٹھے بھی ملتے ہیں، جہاں ان کے مرغ ملتے ہیں آپ کو بھی مل جائیں گے. لیکن مخلص نہیں اللہ فرمائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ مجاہدہ کر کے اللہ کے احکام کو بجا لائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. والذین جاہدوا فینا کی 3 تفسیر یاد رکھیے.
دین کی نصرت اور اللہ کے احکام کو بجا لانا، تمام گناہوں کو چھوڑ دینا. اور گناہ کے چھوڑنے میں نفس کتنا تڑپے، کتنا کلا بازی کھائے، کتنی کود پھاند بچوں کی طرح چپو چلائے کہ نہیں ہمیں دکھا دو یہ سینما ٹی وی دکھا دو، ہمیں تو اس عورت کو دیکھ لینے دو. کتنے ہی گناہ کے لیے تم کو تڑپا دے، تم تڑپتے تڑپتے جان کی بازی لگا دو، لیکن اس کی مت سنو، نفس دشمن چاہے چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، اتنا غم ہو کہ تمہیں بخار آ جائے، اس کو منظور کر دو. یہاں تک کہ موت کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. خدا نہ خواستہ اگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کے چھوڑنے کے راستے میں موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی. یہ حدیث مستند بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث مستند بیان کر رہا ہوں جس کو کہ تمام محدثین نے تمام راوی کے لحاظ سے صحیح کہا ہے کہ من عشقہ، اگر کسی کو کسی سے عشق لڑ گیا، اچھا اس کے بعد وہ قتمہ، اس کو چھپایا، اس محبوب کو بھی نہیں بتایا، کسی سے اس کا نام ہی نہیں دیا، ثم عفا، اور عفیف رہا، پاک دامن رہا، نہ ہاتھ سے خط لکھا، نہ آنکھ سے اس کو دیکھا، نہ زبان سے اس کو چکھا، نہ کان سے اس کی بات سنی، نہ ناک سے اس کو چھوہا، نہ پیر سے اس کی گلیوں میں گیا، یہاں تک کہ غم میں گھٹتے گھٹتے ثم ماتا مر گیا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم فہو شہید، اور شہید ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اس طرح خریدنے کے لیے تیار ہے. کہاں شہید ہوا اللہ کے راستے، اور اگر اس کے عشق میں مبتلا گھل گھل کے مرے اور اس کی عشق بازی نہ چھوڑی تو کیا ہوا؟ موت آئی، مرنے والوں پر موت آئی. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کی کیا شعری ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو مردہ ہونے والے ہیں قبروں میں تو ان پر مر رہے. ارے زندگی ہی میں بھاگو گے جب صورت بگڑ جائے گی، شکل بگڑ جاتی ہے ہر 10 سال کے بعد. 5 سال میں کہتا ہوں، لیکن بعضوں کی کاٹھی اتنی مضبوط ہوتی ہے قرار صاحب کہ ان کی کاٹھی 5 سال میں کھسکتی ہی نہیں. میں نے احتیاطاً 10 سال لگایا. ہر 10 سال پر شکل بدل جاتی ہے. 15 سال کا لڑکا 25 سال میں بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ 25 والا 35 میں بدلے گا، 35 والا 45 میں اور بدل جائے گا، 55 میں جاتے ہوئے بال وغیرہ بھی سفید ہو جائیں گے. ایسی 15 سال کی لڑکی جب 25 کی ہوگی، پھر 35 کی ہوگی، یہاں تک 55 اور 65 میں جا کر کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، شکل بگڑ جائے گی. پھر آپ کو اپنی عاشقی کا انجام معلوم ہوگا. بد نظری کی لعنتوں کا اس وقت احساس ہوگا کہ میں نے کن پر اپنی نافرمانی اللہ کی اختیار کی. ہم نے لعنت خدا تعالیٰ کی کس مردہ جسموں کے لیے حاصل کیا. کاش کہ ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیتے، دل کو بچا لیتے تو اللہ کے ولی ہو جاتے. اور واللہ خدا تعالیٰ مزہ بھی بہت عطا کرتے ہیں. فرماتے ہیں جنہوں نے گناہ سے بچنے میں غم اٹھایا، ہم ان کو اپنے ایمان کی حلاوت، اپنی محبت کا درد عطا کرتے ہیں. میرا ایک شعر یاد آیا جو حیدرآباد دکن میں نے کہا تھا. ہائے وہ دل، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. جو مجاہدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان بھی ایسا عطا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے بھی مست ہو جاتے ہیں. ایک شعر اور یاد آیا، رمضان میں کہا تھا، کئی 15-20 سال پہلے کا شعر ہے یہ. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اندر اندر خدا کو یاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. جو دل اس کے پاس ہوں بیٹھے ہوئے لیے ہوئے، خدا تعالیٰ ان دل مبارک، ان مبارک دلوں کی برکت سے ان کو آباد کر دیتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں، اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان ہوست، مبارک ہے وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں رو رہی ہیں. اے ہمایوں دل کی آنکھ گریان ہوست، مبارک ہے وہ دل جو خدا کے عشق میں جل بھن رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے مبارک جس کو ہمارا روح مبارک دل فرما رہے ہیں. کیا ہوگا؟ وہ تو اخلاص. اگر آپ چاہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین بندوں کے ساتھ ہے. حکیم الامت بیان قرآن میں فرماتے ہیں کہ مخلصین کا لقب نہیں ملا جب تک وَالَّذِينَ جَاهَدُوا کی آیت نازل نہیں. مجاہدے کے بغیر کسی بندے کو مخلص نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھ لو اس کو. اخلاص کا امتحان یہ ہے، خالی یہ ہے کہ صاحب تہجد میں بڑا مزہ آیا، ہاں آپ کی تقریر میں بڑا رونا آیا، ہاں تو بہت مزہ آیا، اور جناب کہتے ہیں سفر میں خوب مزہ آ رہا ہے، پیر مرشد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ مزہ بہت آتا ہے. لیکن جب گناہ کا معاملہ ہے، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی لڑکی آ گئی سامنے تو وہاں وہ جناب پیر صاحب اپنا دیکھا، پہلے پیر کو نظر دیکھ لیتے ہیں، پیر کدھر دیکھ رہا ہے. مرید اتنا کرتا ہے کہ دیکھو پیر صاحب کدھر مکھی ہے، اگر دیکھا ادھر منہ ہے تو ادھر مار دیا. لیکن اگر دیکھتے ہیں پیر بھی میری آنکھوں کو، میری نظر پر پیر کی نظر ہے تو ذرا خیال رکھتے ہیں، پھر ہمت نہیں ہوتی. تو لیکن میرے دوستو، یہ اپنے کو دھوکہ دینا اور زندگی کو ضائع کرنا ہے.
نام تو ہو جائے گا صاحب 20 سال رہے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں دین کے خادم کے ساتھ فلاں صاحب 10 سال رہے، لیکن دوستوں بغیر تقویٰ مجاہد خوشبو نہیں پاؤ گے، اس کی کھانا پا جاؤ گے۔ یہ دنیا حقیر تو کافر کو بھی خدا دے دیتا ہے۔ اگر کسی شیخ کے طفیل میں آپ کو مرغ و پلاؤ بھی مل گیا، یہ کھائیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ درد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاؤ مجاہدہ کر کے، پھر شیخ کی برکت، شیخ کے انتقال کے بعد بھی انشاءاللہ مرغی ملتی رہے گی جب اللہ اپنا مخلص بنا لے گا، ورنہ پیر کے انتقال کے بعد اس قسم کے کھاؤ مریدین کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، پھر پوچھتا بھی نہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ، سمجھا؟ ایک لطیفے کی بات بتا رہا ہوں، جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا زمانہ قریب آیا تو مجھ سے میرے کچھ دوست حاسدین بھی تھے جو حسد کرتے تھے حضرت کے ساتھ ہر وقت رہنا، ان کی عنایت و شفقت دیکھ کر، تو کہتے تھے آپ بس دیکھو بڑے میاں کا آنکھ بند ہو پھر دیکھیں ہیں ان کو کون مالٹا کھلاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسیر مالٹا ہمیشہ رہوں گا۔ کہنے دیکھیں کہاں سے مرغی ملتی ہے ان کو، مولانا کے طفیل میں کھا لی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کراچی سے رہی یار کھایا ہوں، الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں یار میرے اللہ آپ تو جو کہیں ہم اخلاص کا مقام نصیب ہو جاتا تو نہ جانے کیا ملتا، پھر لوگ نالائقی پر بھی فضل ہو رہا ہے۔ بہرحال کسی اور چیز کو مقصد نہ بنائیے، تھوڑا سا ہمت کر لیجئے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہے، لیکن مجاہدے کے معاملے میں بعضے تو صفر الیت ہیں، بالکل ہی 0/0 ہے، کوئی 8 آنا مجاہدہ کرتا ہے، کوئی 12 آنا کرتا ہے۔ ارے یہ دعا کرو اللہ 1 روپیہ مجاہدہ پورا 16 آنا مجاہدہ تاکہ کامل مخلص ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، اور جہاں کہیں کوتاہی ہو جائے استغفار و توبہ سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کی طرف دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا اللہ اپنی رحمت سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے زیادہ محتاج اس پر عمل کے لیے آپ کی توفیق کا اختر ہے۔ ثانیاً میرے سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرما، اللہ سنانے والے کو سننے والوں کو سب کو توفیق نصیب فرما دے، اپنے مقبول بندوں کی صحبتیں نصیب فرما اور مجاہدے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی نصرت کے لیے تمام احکام کو بجا لانے کے لیے اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت عطا فرمائیے، توفیق نصیب فرمائیے، توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، یا رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، یا رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے خدا اپنی ناراضگی اور غضب کو اٹھا لیجیے، اے مالک اپنی ناراضگی ہم سب سے اٹھا لیجیے، اے مالک اپنی ناراضگی ہم سب سے اٹھا لیجیے۔ آپ کی تاریں نصیب فرمائیے، آپ سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ سکون قلب سے زندگی نصیب فرمائیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا اور سکون قلب سے یا اللہ زندگی نصیب فرمائیے۔ اسی حالت میں اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے اور عالم برزخ میں جنت میں اللہ اپنے اولیاء و مقبولین کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا